السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہمیں چند باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اپنی زندگی کی روزمرہ کو گزارنے کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن عجیب افسوس کی بات یہ ہے، چونکہ ہم لوگ پڑھتے کم ہیں اور سنتے زیادہ ہیں، نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم اسلام کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سنتے بھی ان لوگوں کے ہیں کہ جن کا اسلامی پڑھائی سے زیادہ تعلق نہیں ہے، انہی لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ بس اسلام چند محدود چیزوں کا نام ہے۔ ہم بڑے بڑے علماء کرام کی بصیرت افروز باتیں اور ان کے درس میں، ان کے سبق میں ہم نہیں بیٹھے، جس کی وجہ سے ہم اسلام کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے۔ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں، لیکن مکمل ان کی وہ حدیث نہیں پڑھ پاتے، وہ حدیث نہیں سن پاتے ہیں کہ جس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں نے دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم کی تھی، اپنی سلطنت قائم کی تھی، اپنی سیاسی جماعتیں کھڑی کی تھی۔ ہم انہی لوگوں کو سنتے ہیں جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، اور ہمارے بیچ میں وہی لوگ ہیں جن کی جوانی بھی کسی اسلامی ہسٹری کے جاننے والوں کے ساتھ نہیں گزری، یا جن کا بچپن بھی نہیں گزرا، جو بیچارے معصوم بھولے بھالے ہوتے ہیں اور آگے چل کر کے دین سے تھوڑی محبت ہوتی ہے، اب وہ دین کی بات بتاتے ہیں۔ سنتے سنتے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اسلام انہی چند چیزوں کا نام ہے، بلکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہے کہ اسلام کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، نفل پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارا عام ذہن بنا ہوا ہے، اور یہی ہماری زندگی کی ایک تھیوری بن گئی ہے۔ لہذا اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ان اعمال کو ہمارے سامنے کوئی گناتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ دین کے کام کو چند کاموں میں ہم نے سمٹ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا ذہن واش نہیں ہو پایا، کھل نہیں پایا۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد تو 5 ہی ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ لیکن ان 5 نظام کو چلانے کے لیے مسلمانوں نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو بڑی مضبوط کیا تھا، تب جا کر کے مسلمان مضبوط انداز میں ایمان کی بول بولے، نماز کو قائم کیے جگہ جگہ، زکوٰۃ کا استعمال کیے جگہ جگہ، اور حج آسانی سے کرنے گئے۔ کب؟ جب وہ سیاسی طور پر مضبوط تھے تب، اور مسلمانوں نے اس پر مکمل طور پر محنت کی تھی اور اپنی سلطنت قائم کر کے دنیا کو دکھایا بھی تھا کہ مسلمان اور اسلام مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اور زمین پر حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ بہرحال صحابہ نے یہ کام کیا تھا،
لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ہم اقلیت میں ہیں، ہم مائنورٹیز میں ہیں، الپ سنکھیک ہیں۔ ہم یہاں اپنی حکومت قائم تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں، جس کو بولتے ہیں ووٹ ڈالنا، جس کو بولتے ہیں ووٹ ڈالنا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی ووٹ ڈالنے کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو ہمارے چند وہ مسلمان جن کا دین سے تعلق ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، وہ بہت ہی ہلکے انداز میں جانتے ہیں کیا کہہ دیں، اے ہم نہیں کام نہ ہٹے، اس سے کون فائدہ بٹے، ایک دم اتنے ہلکے انداز میں اس بات کو کہہ دیتے ہیں ووٹ ڈالنے کے بارے میں، ووٹ ڈال کون جوڑی بٹے۔ اور ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ہندوستان کے اندر ایک ٹیم ہے جو اسی بات کی محنت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مسلمانوں سے ووٹ دینے کی طاقت چھین جائے۔ بس ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کام کرو جان، اللہ کام کیجیے۔ تو ووٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا بھدا لفظ ہے کہ اگر کوئی بصیرت سے دیکھنے والا کوئی عالم سنے تو فوراً ڈانٹ پڑ جائے اور فوراً غصے سے ان کی آنکھ لال پیلا ہو جائے۔ قرآن شریف میں آیا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے واسطے شہادت کو قائم کرو۔ شہادت بولتے ہیں گواہی، اللہ کے واسطے گواہی کو قائم کرو۔ اور دوسری جگہ آیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو مت چھپاؤ، شہادت کو مت چھپاؤ۔ جو شخص شہادت گواہی دینے کو چھپا دے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کے مطلب کو ذرا سمجھیے گا۔ لہذا جو مسلمان یہ بات کہہ کر کے دوسرے مسلمانوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہا پڑھو بڑا اس سب چکر میں اوٹ سے تار کون بازار با، نہ ان کو صحابہ کی تاریخ پتہ ہے، نہ ان کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پتہ ہے، اور نہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پتہ ہے۔ بیان تو کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، لیکن وہ کس وجہ سے دوڑا ہے اور اس کے پیچھے کیا منشا تھا یہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ میرے نبی ملکوں پہ حکومت کیے، وہ ایسے ہی حکومت کر لیے، انہوں نے سیاسی بصیرت کا استعمال کر کے حکومت کیا، وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ 50 ملک کے حاکم تھے، تو کیسے حاکم تھے؟ وہ سیاسی طور پر پورے سماج کی ایک ایک بات کو جانتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تب جا کر حکومت قائم کی۔ لہذا یہ بات کہہ دینا کہ یہ سب چھوڑیے، سب کوئی بازار ہے، بازار نہیں ہے، یہ نسلوں کی حفاظت کا ایک ایک ووٹ کا حق ہے، یہ نسلوں کی حفاظت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سجدوں کی حفاظت کا حق ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ اور یہ سورہ بقرہ 3 پارہ میں آپ لوگوں کو اتنا صاف لفظوں میں اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو ووٹ کو بالکل ایک دم آسان، اور اس کو بولتے ہیں اسے کوئی فائدہ ہوتا نہیں تھے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی پلیٹ فارم ہے جمعیت علماء ہند، اس پلیٹ فارم رام لیلا میدان دلی کے اندر سے انہوں نے صاف طور پر یہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ مسلمانوں، اور انہوں نے اس منچ پر ہندوستان کے بہت ہی بڑے بڑے سیکولر لیڈر تھے،
ان لیڈروں سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کی جو باطل طاقتیں ہیں، جو ہندوستان کے جو دشمن ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں سے کیسے ووٹ کی طاقت چھین لی جائے، مسلمانوں سے کیسے ووٹ کی طاقت چھین لی جائے۔ جب مسلمانوں سے ووٹ کی طاقت چھین لی جائے گی، اب مسلمان اپاہج ہو جائیں گے۔ جب وہ ووٹ نہیں دیں گے، پھر وہ چننے کا ادھیکار نہیں ہوگا۔ جب چننے کا ادھیکار ہوگا تو وہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں، اور جب چننے کا ادھیکار نہیں ہوگا تو ہم جیسے چاہیں گے ویسے ان کو جینا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ میں ابھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر کے آیا۔ میں ابھی پوری دنیا کا بہت ہی بڑا دارالافتاء جامعہ بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ پڑھ کر کے آیا، اور میں نے ایک خط بھی پڑھ کر کے آیا جس میں لکھا کہ اگر کوئی ووٹ نہ ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں باضابطہ مفتیان کرام کا سگنیچر تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کر کے ووٹ نہ ڈالے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی اگر جان بوجھ کر کے ووٹ نہ ڈالے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو مت چھپاؤ، شہادت کو مت چھپاؤ۔ ووٹ ڈالنا گویا کہ گواہی ہم دے رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص اچھا ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے بلاک استر کے لیے اور ہمارے ضلع سطح کے لیے۔ ہم اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے پورے عوام کے لیے صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غلط گواہی دے دیا اور غلط ووٹ دے دیا، وہ خدا کے ہاں مجرم ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، وہ خدا کے ہاں میدان محشر میں اس کو اپنی اس ووٹ کا جواب دینا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے جو فتویٰ ہے اس کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ ہندوستان یہ جمہوری ملک ہے، لیکن اگر کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک فتویٰ میں کیا لکھا تھا؟ ووٹ نہ دینے والا ناجائز کام کیا اور حرام کام کیا۔ دوسرے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الگ الگ مفتیان کرام کی الگ الگ تھاٹس ہوتی ہیں، لیکن دونوں کا خلاصہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ کیا لکھا ہے کہ کسی کے اوپر ووٹ ڈالنا فرض نہیں ہے نماز کی طرح، واجب نہیں ہے وتر کی طرح، لیکن آگے لکھا ہے ووٹ ڈالنا ہر حال میں جانا چاہیے۔ یہ ان کی اور ان کے نسلوں کی، ان کی مسجد کی، ان کی جو جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اپنے اپنے مذاہب کی حفاظت کا ووٹ ایک ذریعہ ہے۔ اگر وہ صحیح لوگوں کو نہیں چنتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ملک برباد ہو جائے، میرا علاقہ برباد ہو جائے، مجھے اس سے کیا کرنا ہے۔ گویا کہ وہ کھلے طور پر اس کی چھوٹ دے رہے ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے ووٹ ہر حال میں ڈالیے، اور بوڑھے سے لے کر کے جوان جن کو ووٹ ڈالنے کی عمر ہو گئی ہے ان سب کو ووٹ ڈالنے کے جو جگہ متعین کیے جائیں وہاں تک پہنچائیے اور ان کو سمجھائیے کہ ووٹ ڈالنا ہے، کس میں ڈالنا ہے، باہمی مشوروں سے اس کا طے کر لیجئے۔ چوک پر چوراہوں پر بحث مباحثہ مت کیجیے، کسی کو ہرانے کی بات کبھی مت کیجیے اور کسی کو جتانے کی بات کبھی مت کیجیے۔ بس آپ ووٹ اس نیت سے ڈالیے کہ ہندوستان جیت جائے، آپ ووٹ اس نیت سے ڈالیے کہ ہندوستان جیت جائے۔ آپ کی تھوڑی سی بحث مباحثہ کرنے سے سامنے والے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور پھر ان کا ووٹ ایک طرفہ ہو سکتا ہے۔ لہذا بڑی ساودھانی کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، بغیر چونو چرا کے۔ ابھی تک کا جو حق رائے دہی آیا ہے اور جو رپورٹس آئی ہے پورے ہندوستان کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے، اور کس بات کے اوپر رپورٹس آئی ہے کہ اس مرتبہ 2024 کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑی بدھی سے کام لیا ہے۔ کہیں پر شور شرابہ نہیں کر رہے ہیں، کہیں پر ہنگامہ نہیں کر رہے ہیں، اور جن کو ووٹ یہ دے رہے ہیں ایک دم چپکے سے اور ایک دم غائبانہ طور پر جا رہے ہیں اور چپ چاپ ووٹ دے کر کے چلے آ رہے ہیں۔
جس کا سامنے والے لوگوں کو دل ایک دم کانپ اٹھا ہے. کیسے بھی بیان آئے، کیسے بھی باتیں ہوں، مسلمان کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، کوئی کاؤنٹر اٹیک نہیں کر رہے ہیں. ایک دم کان میں روئی ٹھوس لینا ہے اور ایک دم چپ چاپ جا کر کے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال کہ سب لوگ تو غلط ہی ہیں، تو پھر ہم ووٹ کن کو دیں؟ اس کا جواب، مان لیجئے کہ جو لوگ ہیں وہ بھی غلط ہی ہیں، ایک مہینہ پہلے وہ بھی گڑبڑ تھے، لیکن ابھی ان کو ٹکٹ مل گیا ہے تو ابھی دوسری بات کر رہے ہیں. اب ہم ووٹ کن کو دیں؟ وہ بھی تو گڑبڑ تھے. اس کا جواب یہ ہے، لکھا ہے فتاوی دارالعلوم کے اندر. اب ہم دیکھیں کہ 3-4 جو امیدوار کھڑے ہیں، اس میں تینوں میں سے ہم کس کو ووٹ دیں گے تو کس سے زیادہ نقصان ہے اور کس سے کم نقصان ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس سے زیادہ نقصان ہے، کس سے کم نقصان ہے. جس سے کم نقصان ہے ملک کا، آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے عبادت گاہوں کا، اس کو ووٹ دے دیجیے. کیونکہ اگر آپ مکمل طور پر صاف ستھرا ڈھونڈیں گے تو اس وقت موجودہ وقت میں ایسا ملنے والا نہیں ہے. تو کس سے زیادہ نقصان ہے، کس سے کم ہے، وہ دیکھ کر کے آپ ووٹ دے دیجئے. ہر حال میں ہر آدمی ووٹ دے. ووٹ اگر نہیں دیتے ہیں، آپ شہادت کو چھپاتے ہیں، اور شہادت کو چھپانا فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبُ، دلوں کو گناہ گار بنانے والا ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرا دے، اور آنے والے جو 4 جون ہے، اس جون کے مہینے میں اس ہندوستان کی اللہ جیت نصیب فرمائے، تاکہ ہندوستان کا سنویدھان بچ جائے، ہندوستان کا آئین بچ جائے، ہندوستان کا قانون بچ جائے. اور ووٹ اپنے فائدے کے لیے رشوت لے کر کے اور اپنے خاص ذاتی فائدے کے لیے دینا، سن لیجئے، سراسر ناجائز ہے، حرام ہے. چاہے وہ وارڈ استر کا ہو، مکھیا استر کا ہو، MLA استر کا ہو، یا لوک سبھا استر کا ہو، یا MLC استر کا ہو، جس استر کا بھی ہو، رشوت لے کر کے کسی بھی طرح کا ووٹ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے جو رزلٹ نتیجے ہیں ہمارے ملک کے مفاد کے لیے، وہ رزلٹ اللہ پاک ہم سب کو منظر عام پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.